ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کھوسا صاحب نے بات کی کہ شاید میڈیا ٹرائل لوگوں کو سٹگمیٹائز کر دیتا ہے. کھوسا صاحب، اس کے بعد آپ کو منسٹر انچارج لگایا گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری کا. آپ نے خود بھی ریزائن کیا اور 27 مارچ کو کیبنٹ ڈویژن کا ایک نوٹیفیکیشن بھی نکلا کہ آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ایز منسٹر انچارج. حقیقت کیا ہے؟ ابھی آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، ابھی بھی میرا اسٹیٹس ایز این ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہے، وچ از اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل وفاقی وزیر ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر. اور کیبنٹ کی بھی میٹنگس میں حصہ لیتا ہوں، اور ای سی سی کی جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا بھی میں جو ہے ممبر ہوں. تو باقی رہا یہ کہ میں نے وہ جب سارا یہ پچھلا سلسلہ دیکھا تو آئی واز امیزڈ ریئلی کہ اس میں ہوتا کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری میں نے دیکھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس قدر وہاں تھا کہ جو بورڈ کے ممبرز تھے وہ خود اپنے آپ کو ٹھیکے دے رہے تھے، اور 45 بلین روپیز کے جو ہے ٹھیکے انہوں نے لیے. اور اس کا 3 سال تک میں نے پوچھا کہ اس کی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا آڈٹ ہوگا، اے جی پی آر آڈٹ کرے گا، اکاؤنٹنٹ جنرل آف آڈٹ ہوا اس کا پچھلے ایک دن ہی ہوا اس کا آڈٹ. اور پھر اس کی پیریوڈیکلی ہر سال نیشنل اسمبلی کو رپورٹ بھیجنا ہوتی ہے، وہ بھی مینڈیٹری ہے. تو میں نے کہا اور میں نے اس پہ سیکرٹری کو لکھا کہ یہ تو تمہارا کام تھا دیکھنا کہ اگر آڈٹ کیوں نہیں یہ کروایا گیا. یہ 45 بلین کا ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنل کالز کا کوئی گریٹ ٹریفک ہے، یہ کیا؟ یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. یہ 45 بلین تو یہ وہ ہے جو کانٹریکٹس دیے گئے جو براڈ بینڈ کی ایکسپینشن یا پرولیفریشن کے لیے دیے گئے. یعنی براڈ بینڈ یہ ہے کہ آپ نے فائبر آپٹکس نان سرونگ ایریاز یا جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں اس میں آپ نے لگانا ہے تاکہ انٹرنیٹ کی سہولت اور وہاں لینڈ لائن کی سہولت جو ہے ہو سکے. اس لیے آپ نے ہزاروں میل کی جو ہے یہ فائبر آپٹکس لگانا مقصود تھا تاکہ پاکستان سارے میں انٹرنیٹ کی ہم سہولت دے سکیں. اور ہم جو ہے اس جو یہ سرچ انجن ہے اس میں ملک کو نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ، اور پھر یہ دیکھیں جب وہ دیا گیا تو اس میں سبسڈی دی گئی. سبسڈی اب یہ تھا کہ سبسڈی 50% سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، یہاں 80% سے بھی زیادہ تک کی سبسڈیز دی گئیں. یعنی جو ہم یہ کہ جو لانگ ڈسٹنس انٹرنیشنل کالز ہیں یہ جو آتی ہیں، جب کالز آتی ہیں یہاں، تو یہ اب میں نے ایک پرپوز کیا ہے سسٹم، یہ آپ کی وہ گرے ٹریفکنگ بھی اس میں کور ہو جائے گی. میں نے اس میں پروپوز کیا کہ ایک ٹریفک کنٹرول سسٹم لگایا جائے جس میں لانگ ڈسٹنس کالز جب آئیں تو وہ لانگ ڈسٹنس کالز جو ہیں وہ لوکل لوپ آپریٹرز یعنی لینڈ لائنز کو بھی دی جائیں، اور وہ جو سیل موبائل جو سیل آپریٹرز ہیں ان کو بھی دی جائیں. تو اس کا ایک ٹیبولیشن ہونی چاہیے، سب ریکارڈ ہونا چاہیے. کھوسا صاحب وہ تو آپ پروسیس بتا رہے ہیں، ملک کو نقصان کیسے ہو رہا ہے اس سے؟ ملک کو نقصان صرف کوئی $1 ملین پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بنگلہ دیش اور انڈیا نے اتنا ہیوی فائنز کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور میں نے یہ کہا $1 ملین پر ڈے. جی، اس لیے میں نے کہا کہ خدا را یہ ہم اگر اس کو ٹیبولیٹ کر کے ریگولیٹ کر کے اس کو ہم ریکارڈ کر لیں گے، اور اسٹیٹ بینک کے تھرو میں نے کہا کہ یہ ساری جو ہے پیمنٹس جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوں یہ ڈپازٹ بھی وہاں ہوں. اور اس میں اور ایک ڈائیکوٹمی عجیب سی ہو گئی ہے. جنرل مشرف نے یہ کیا کہ اس نے جو ریگولیٹر تھی اس نے یہ پی ٹی اے ایک بنا دیا، پی ٹی اے کو جو ہے ریگولیٹر بنا دیا. اب جتنی یہ کمپنیز ہیں اس وقت 5 یا 7 کمپنیز جو پاکستان میں اس وقت ایفیکٹولی آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں ٹیلی نور ہے، وارد ہے، ولید ہے، جس میں یہ سارے جتنی کمپنیز ہیں وہ جو ہے پی ٹی اے کے ریگولیٹر ہے اس کا. اب پی ٹی اے ریگولیٹر ہے، منسٹری آف آئی ٹی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا انڈائریکٹ رول تو ہو سکتا ہے. میں نے لکھا پی ٹی اے کو کہ 55 ارب کے وہ ڈیفالٹرز ہیں. یہ جو بڑی کمپنیز ہیں جس میں پی ٹی سی ایل انکلوسیو ہے، پی ٹی سی ایل 26% جو ہے شیئر بیچ کے اور 100% مینجمنٹ دے دی ہے.
PTCL کا. آپ اندازہ کریں سب سے بڑا ہمارا جو اس وقت نیٹ ورک ہے جو لینڈ لائن تو ساری. یعنی فالٹ پی ٹی اے کا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے کمپنیز ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایکشن نہیں لیا جو کہ ڈیفالٹرز بھی ہیں اینڈ دے آر منٹنگ منی. آپ کے کہنا 55 بلین کا یہ تو ایک ہو گیا جو گریٹ ٹریفک میں کما رہے ہیں, 45 بلین کا دوسرا ہے جو سبسڈی دی ہے جس کا ابھی تک آڈٹ نہیں ہوا ہے, جو میں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ آڈٹ کیا ہے. آپ یونیورسل سروس فنڈ کی بات کر رہے ہیں. یونیورسل سروس فنڈ کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ ان کو دیے گئے ٹھیکے جو خود بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, اور پھر سبسڈیز جو ہے 80% دی گئی ہیں, اور وہ یعنی آپ ہی کا پیسہ اور آپ ہی کے جو ہے دے رہے ہیں اور وہ لگا. تو میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک میں نے تو ویسے آپ نے پوچھ ہی لیا ہے, میں نے تو ان دی کانفیڈینشیلٹی کے طور پر لکھا تھا بیکاز میں نے کہا یہ ہانٹ کرے گی. آپ نے پرائم منسٹر کو بھی اس بارے میں کوئی لیٹر لکھا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے, میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو دیا. کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے اس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں. میں نے کہا ہے کہ دس ول ہانٹ اس. یہ مشرف کی باقیات ہیں جو جمہوری جو ہے حکومت کو یہ جو ہے چلنے ہمیشہ آبسٹرکٹیو ہوتی ہیں. ان کا میتھڈالوجی اور میکنزم یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وزیر آ جائے جس کو پتہ ہی نہ چلے اور اسی طرح وہ دستخط کرتا رہے. تو ان کی بدقسمتی کہ میں ایک میرا بیک گراؤنڈ ایک چونکہ لاء کا تھا تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اسٹڈی کر کے اور اس کے بعد اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کے ناطہ سے میں نے یہ تمام چیزیں انفعل کی. 12 جولائی کو آپ نے ایک میٹنگ کی جس کو کہ آپ نے چیئر کیا, کمیٹی روم آف منسٹری آف آئی ٹی. اس میں کیا فیصلہ ہوا؟ 12 جولائی 2010 کمیٹی روم آف منسٹری آف آئی ٹی, جس میں سیکرٹری آئی ٹی بھی تھے مشتاق احمد بھٹی, محمد یاسین چیئرمین پی ٹی اے, اسپیشل انوائٹی تھے طارق سلطان ڈائریکٹر جنرل فائنانس پی ٹی اے, علی محمد, ایک شہزاد احمد صاحب بھی ہیں سینئر پروجیکٹ مینیجر منسٹری آف آئی ٹی. ہاں جی, اس میں میں نے یہ کہا, اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو 55 ارب کا 55 بلین 55 ارب روپیہ ہمارا پی ٹی اے نے ریکور کیا ان آپریٹر سے, اور ریکور کرنے کے ایک مہینہ کے اندر انہوں نے منسٹری آف آئی ٹی کو دینا تھا. ہم نے وہ رقم لگانی تھی آگے جو ہے یہ ایک تو براڈ بینڈ پرولیفریشن یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, اور دوسرا آئی سی ٹی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کو ہم نے اس کو جنریٹ کرنا تھا پبلک کے لیے بہتری کے لیے, اور تاکہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایجوکیشن میں بھی ایکسلنس میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں. اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی اس وقت ہے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے یعنی یقین کریں کہ یہ ایک ریولوشن ہے. یہ تو بالکل وہ سب کو پتہ ہے بات. تو مسئلہ کہاں سے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے 2006 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, رول جو ہے اس میں یہ سیکشن 33 آیا ہے, دس اوور رائڈز, اور یہ صاف کہتا ہے کہ یہ جو ہے پیسہ یہ ایم او آئی ٹی کا ہوگا جو ان فنڈز میں جائے گا, اور اس کے یہ مقاصد ہوں گے. آپ نے یہ پیسہ اپنے پاس رکھ کے اور آپ نے یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں دے کے, فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں دے کے, اور یہ جون میں آپ نے جو ہے یہ ضبط کروا لیا پیسہ. خسرو صاحب اس وقت اس کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 55 اور 45. اس کے علاوہ جو گریٹ ٹریفک کا جا رہا ہے اس پہ بات جاری رکھیں گے ان 95 بلین کی, اور اس کے علاوہ بھی آپ کہہ رہے ہیں اور بلینز کا بھی مسئلہ ہے ایک وقفے کے بعد.